بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اما حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ مکمل نسل انسانی کی ماں ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اسی طرح سے حضرت اما حوا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کی تخلیق کیسے اور کیوں فرمائی، آپ نے کتنی عمر پائی اور آپ کی وفات کب ہوئی، اور اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کیا ہے، یعنی کہ آپ کے بطن سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور یہودیوں کے مطابق عورتوں کو اما حوا کی جنت میں غلطی کی وجہ سے اس دنیا میں کن سزاؤں کا سامنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے مٹی سے تخلیق فرمایا، اور تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ آپ جنت میں جہاں چاہے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور آپ کی تنہائی ختم ہو۔ یوں وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی بی بی حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کو کھانا ہمارے لیے درست نہ تھا، لیکن اب درست ہے۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے۔ ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا کی قبر ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی، اور یہیں حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خامد کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حوا حضرت آدم کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے جدہ میں اما حوا سے منسوب قبر کی، تو اس حوالے سے مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض سیاحوں اور مورخین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے لگتا ہے کہ اما حوا جدہ میں دفن ہے، اور جدہ میں ایک قبرستان مقبرہ اما حوا ضرور موجود ہے۔ یہ مقبرہ جدہ کے العمارہ محلے کے آخر اور صحیفہ محلے کے شروع میں واقع ہے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقبرہ ہے جہاں اما حوا دفن ہے، اس لیے اس کا نام مقبرہ اما حوا پڑ گیا۔ ترک سیاح اولیاء جلبی نے اپنے سفر حجاز میں، جو 1082 عیسوی میں کیا گیا، تحریر کیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گنبد ہے جہاں اما حوا دفن ہے۔ معروف مورخ الطبری اپنی کتاب تاریخ الطبری میں قرآن کے مشہور مفسر اور محقق ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اما حوا مکہ کے قریب جدہ میں اتریں۔ معروف مورخ ابن اسحاق نے بھی یہی بات کہی۔ 13ویں صدی عیسوی کے مصنف ابن النجار نے تاریخ المستنصر میں قبر کا بھی ذکر کیا۔ قبر کی طوالت کے بارے میں بھی مختلف باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ مورخین کی جانب سے کئی دعوے کیے گئے۔ ایک سیاح محمد لبیب بشنونی نے جدہ میں اما حوا کے مقبرے کے حوالے سے لکھا کہ یہ قبر 150 میٹر لمبی، 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر چوڑی ہے۔ تاہم جدہ میں اما حوا کی قبر کے متعلق دعوے کے علمی یا تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ متعدد سکولرز اور تاریخ کے ماہرین جدہ میں اما حوا کے مقبرے کو تاریخی فسانہ قرار دیتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے پروفیسر عبد الرحمن بن سعد العربی کا کہنا ہے طوفان نوح میں بابا آدم اور اما حوا کی قبریں مٹ گئیں، اس کے بعد ان کی نشاندہی کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح جدہ کے ایک بزرگ راوی ہیں کہ غالباً قبرستان کا نام اما حوا سے اس لیے منسوب ہو گیا کیونکہ یہاں حوا نام کی ایک خاتون دفن ہے۔ اکثر لوگ اپنی بچیوں کے نام تبرک کے طور پر اما حوا کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ ممکن ہے اسی حوالے سے اس حوا کے قبرستان کا نام رکھ دیا گیا ہو۔ تاریخ کے مطالعے سے اور معتبر تاریخی حوالوں سے اس سوال کا کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ملتا کہ اما حوا کی قبر کہاں ہے، لہٰذا اس حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ واللہ عالم۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔